سبسکرائب کریں، بیل کے نشان کو دبائیں یہ کیسے کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ آج کا دن ہے جمعہ 4 جنوری 2019 اور آج کے سعودی خبر نامے کے ساتھ میں ہوں آپ کی خدمت میں حاضر۔ میرا نام ہے شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے۔ نیوز کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبا دیجیے۔ چلیے پڑھتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانب۔ طلاق کے بعد خاتون کو گھر سے بے دخل کرنے سے روکا جائے گا۔ قانونی امور کی ماہر خواتین نے مطالبہ کیا ہے کہ طلاق کے بعد خاتون کو گھر سے بے دخل کرنے سے روکا جائے۔ اس کے ساتھ بچے ہوں یا نہ ہوں، کسی بھی صورت میں اسے ایسے گھر سے نہ نکالا جائے جہاں اس نے بیوی کی حیثیت سے طویل عرصہ گزارا ہو۔ اسلامی شریعت میں اس قسم کی پابندی لگانے کی کوئی ممانعت نہیں پائی جاتی۔ سعودی عرب کی معروف قلمکار خاتون عزت السبعی نے الوطن اخبار میں کالم میں مطالبہ کیا ہے کہ خواتین کو ان کے گھروں سے نکالنے سے روکا جائے۔ مالی میں مقامی گروپوں کے درمیان تصادم برا عمل ہے، OIC۔ جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم OIC کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف الاسمعین نے مالی میں مقامی گروپوں کے درمیان پرتشدد تصادم کی مذمت کر دی۔ انہوں نے مالی کی حکومت اور عوام سے گہری ہمدردی اور تصادم میں جاں بحق ہونے والوں کے اعضاء سے تعزیت کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے اس مصیبت پر صبر و تحمل کی دعا کی۔ ڈاکٹر الاسمعین نے مالی کے حکام سے مسلح گروپوں کے خلاف انتھک جدوجہد میں بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے مالی کے متعلقہ فریقوں اور عالمی شرکاء سے اپیل کی کہ وہ مالی میں امن و مصالحت کا معاہدہ نافذ کرائیں، نیز اسلحہ جمع کرانے اور قومی دھارے میں شمولیت کی کوشش تیز کر دیں۔ موج احمر 1 مشقوں کا اختتام۔ ریاض موج احمر 1 بحری فوجی مشقیں جمعرات کو جدہ میں اختتام پذیر ہو گئیں۔ بحر احمر کے ساحلی ممالک سعودی عرب، اردن، مصر، سوڈان، جبوتی، یمن، صومالیہ کے فوجی اختتامی تقریب میں مستعد ہونے کا مظاہرہ کیا۔ جرم کے ثبوت پر سزا اور شک پر ملزم کو رہا کرنا ہوگا، وزیر انصاف۔ ریاض سعودی اعلیٰ عدالتی کونسل نے تمام ججوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ جرم مکمل طور پر ثابت ہو جانے پر سزا سنائیں اور شک کی صورت میں ملزم کو بری کریں۔ وزیر انصاف سربراہ اعلیٰ عدالتی کونسل شیخ ڈاکٹر ولید السمعانی نے مقدمات کی سماعت اور ان پر فیصلے کے حوالے سے اصولوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے تاریخی عدالتی ہدایات جاری کر دیں۔ اس فیصلے کے تحت ملزم کے خلاف ٹھوس ثبوت طلب کیے جائیں گے اور مہیا ہونے کی صورت میں ہی اسے مجرم قرار دے کر مقررہ سزا دی جائے گی۔ البتہ ملزم کے خلاف ٹھوس ثبوت فراہم نہ ہونے پر اور ملزم کی طرف جرم کی نسبت میں شبہ پیدا ہونے پر اسے بری کر دیا جائے۔ خاشقی قتل ملزمان کو جواب دعویٰ دائر کرنے کی مہلت۔ سعودی پبلک پراسیکیوٹر شیخ سعود المعجب نے بتایا ہے کہ سعودی شہری جمال بن احمد حمزہ خاشقی قتل کیس کی سماعت کے لیے ریاض کی ایک فوجداری عدالت نے جمعرات کو پہلا اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر قتل کے وہ 11 ملزمان بھی اپنے وکلاء کی ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے جنہیں پبلک پراسیکیوشن خاشقی کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرائے ہوئے ہے اور انہیں شرعی سزا دینے کا مطالبہ بھی کر چکا ہے۔ ان میں 5 وہ بھی تھے جنہیں پبلک پراسیکیوشن خاشقی کے قتل میں ملوث ہونے کی بنا پر سزائے
موت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ سعود المعجب نے بیان جاری کر کے بتایا کہ ملزمان نے اپنے خلاف دعویٰ سن کر اس کی کاپی اور جواب بے دعویٰ جمع کرنے کے لیے مہلت طلب کر لی ہے۔ فوجداری کی عدالت نے ملزمان کو فوجداری کارروائی قانون کی دفعہ 136 کے تحت جواب جمع کرانے کی مہلت دی ہے۔ عربی اور انگریزی کے اساتذہ درکار۔ شکرا میں گرد و غبار کے طوفان سے ہتھنگاہ انتہائی متاثر۔ شکرا اور صدیر میں گرد و غبار کے طوفان کی باعث ہتھنگاہ انتہائی متاثر ہے۔ گرد و غبار کے طوفان کا رخ شمالی علاقوں کی طرف ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ گرد و غبار کا طوفان رات 8 بجے تک رہے گا۔ ویڈیو دیکھیے۔ ریاض میں گرد و غبار کا طوفان۔ ریاض اس وقت گرد و غبار کے طوفان کی زد میں ہے، جہاں ہتھنگاہ انتہائی متاثر ہے۔ سوشل میڈیا صارفین نے گرد و غبار کی تصاویر اور ویڈیو جاری کی ہیں۔ قبل ازیں محکمہ موسمیات نے ریاض سمیت قرب و جوار کے متعدد علاقوں میں گرد و غبار کے طوفان کی توقع ظاہر کی تھی۔ دوسری طرف محکمہ شہری دفاع اور دیگر امدادی اداروں نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کی ہے۔ وزارت صحت نے تمام اسپتالوں میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے۔ مدینہ منورہ، جہاں انسداد تمباکو نوشی قومی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ مملکت بھر میں انسداد تمباکو نوشی قوانین کی خلاف ورزیاں کم ہوئی ہیں۔ 20 سے 26 ربیع الثانی کے دوران مارے گئے چھاپوں میں صرف ایک خلاف ورزی ریکارڈ پر آئی۔ 6 تجارتی مراکز پر چھاپے مارے گئے تھے۔ بیشتر دکاندار تمباکو نوشی کے حوالے سے جاری کردہ پابندیوں کا احترام کر رہے ہیں۔ ریسٹوران کا حملہ آور گرفتار۔ مدینہ منورہ پولیس کے ترجمان حسین القحطانی نے بتایا ہے کہ جمبو کے ایک ریسٹوران لوٹنے والے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ القحطانی نے بتایا کہ لوٹ مار کی رپورٹ سعودی اور مقیم غیر ملکی نے یہ کہہ کر کی تھی کہ ایک نقاب پوش دھاردار آلہ لیے ریسٹوران میں گھس آیا تھا۔ وہ ریسٹوران کی تجوری سے 86,000 ریال نکال کر فرار ہو گیا تھا۔ القحطانی نے بتایا کہ تلاش و جستجو اور پوچھ گچھ سے پتہ چلا کہ حملہ آور مقامی شہری ہے، عمر کے تیسرے اشرے میں ہے، ریسٹوران کے کارکنان میں سے ایک ہے۔ اس نے مذکورہ واردات ریسٹوران میں موجود کارکن کے ساتھ مل کر کی ہے۔ دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جدہ میں بین الاقوامی کتب میلے کی پذیرائی۔ جدہ، یہاں کتابوں کی بین الاقوامی نمائش زور شور سے جاری ہے۔ 40 مسلم عرب ممالک کے 400 ناشران 25,000 مربع کے رقبے پر جنوبی بحر میں کتابوں کی نمائش کر رہے ہیں۔ اس کا سلسلہ 10 روز سے جاری ہے، جہاں 50 سے زیادہ ثقافتی پروگرام ہو رہے ہیں۔ تجریدی آرٹ، عربی رسم الخط، سیمینار، لیکچر، تھیٹر کی صورت میں 60 سے زیادہ ورکشاپ ہو چکے ہیں۔ 200 مصنفین اپنی کتابوں پر دستخط کے لیے مختلف اسٹالز پر موجود ہیں۔ اور 2019 اسلامی ورثے کا سال۔ اسلامی تنظیم برائے تربیت سائنس ثقافت نے اعلان کیا ہے کہ 2019 عالمی اسلام میں ورثے کا سال ہوگا۔ یہ فیصلہ مسلم وزرائے ثقافت نے اپنی کانفرنس میں کیا۔ آسیسکو نے رکن ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ 2019 کو اسلامی دنیا میں ورثے کے سال کے طور پر منانے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ اسلامی تہذیب و تمدن ثقافت کے ہر پہلو کو اجاگر کیا جائے۔ ٹریفک اہلکار کے خلاف بد زبانی۔ ریاض محکمہ ٹریفک کے اہلکاروں نے پولیس کے گشتی دستے کے ساتھ جارحانہ سلوک کرنے والے مقامی شہری کو گرفتار کر لیا۔
سعودی محکمہ ٹریفک کے ترجمان نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ ایک گاڑی کے ڈرائیور نے اسنیپ چیٹ پر تصاویر جاری کی تھی جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ٹریفک پولیس کے اہلکار سے انتہائی نازیبا زبان میں گفتگو کر رہا ہے اور انہیں مار دھاڑ کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ پولیس نے اسے تلاش کر کے گرفتار کر لیا اور قانونی کارروائی کے لیے پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا۔ جانی نقصان پر روسی صدر سے سعودی قیادت کا اظہار ہمدردی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے روسی شہر میں رہائشی عمارت کے انہدام پر ہمدردی کا اظہار کیا۔ عمارت کے انہدام سے متعدد اموات ہوئیں اور دسیوں افراد زخمی ہو گئے۔ شاہ سلمان نے صدر پوٹین کے نام اپنے پیغام میں جاں بحق ہونے والوں کے رشتہ داروں، روسی صدر اور عوام سے سعودی عوام، حکومت اور اپنی جانب سے ہمدردی تعزیت کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ زخمی جلد شفا یاب ہو جائیں گے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی روسی صدر کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا۔